معزز خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان علی رضا، اور میرے ساتھ شریک محفل ہیں آج حافظ علی احمد ہاشمی، ثنا خان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ سعید رضا گیلانی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ محمد رضا پونا والا۔ ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری و ساری ہے گزشتہ تقریباً 2 گھنٹوں سے، اور ہماری کوشش، کاوش، جستجو، لگن یہی ہے کہ ہم اجتماعی قربانیوں میں زیادہ سے زیادہ ذبیحوں کو شامل کروائیں، اور ان ذبیحوں سے حاصل ہونے والا جو گوشت ہے وہ غریبوں تک، ان کے دروازوں تک، ان کے گھروں تک پہنچ جائے۔ ناظرین، اسی ناطے، اسی تناظر میں ہمارے پاس جو کنٹرول نے ہمیں ایک لسٹ بھیجی ہے، اس لسٹ کے ناطے ہمارے پاس، ناظرین محترم، ہم آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ طاہرہ مجتبیٰ صاحبہ ہیں یو ایس اے سے۔ انہوں نے ایک بکرے کی خریداری کی ہے پاکستان کے لیے، قربانی کا کہا ہے انہوں نے۔ عادل نظام الدین فرام یو ایس اے، امریکہ سے، ایک پوری گائے انہوں نے پاکستان میں اجتماعی قربانیوں کے لیے پیش کی ہے۔ اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ ناظرین محترم، اس کے بعد مسز کوثر ضمیر صاحبہ ہیں فرام کینیڈا، اور کینیڈا سے کوثر ضمیر صاحبہ نے 2 شیئر لیے ہیں انڈیا کے لیے، یعنی انڈیا میں ان کے گوشت کی تقسیم ہوگی۔ اس کے بعد فرخ رحمان ہیں، یہ بھی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے۔ 4 شیئر انہوں نے بائی کیے ہیں، خریدے ہیں احساس سے، اور یہ چاروں کے چاروں شیئر انہوں نے انڈیا کے لیے وقف کیے ہیں کہ یہ انڈیا میں اس گوشت کی تقسیم ہو جائے۔ ناظرین، یہ ہیں وہ لوگ، وہ نرم دل رکھنے والے، نرم گوشہ رکھنے والے لوگ، کہ جن کو یہ احساس ہے کہ شاید کسی غریب کا بھلا ہو جائے ان کے بھیجے ہوئے اس گوشت سے۔ پروردگار ہمارے تمام ڈونرز کو، جن ڈونرز کا میں نے ابھی نام لیا ہے، انہیں مالک اپنی رحمتوں کے مطابق عطا فرمائے، اور انہیں ہر بلائے ناگہانی سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ دوستو، سنت ابراہیمی کا ذکر بار بار ہو رہا ہے، بار بار ہم یہی ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق پروردگار نے اپنے وقت کے نبی کو، اپنے وقت کے نبی کے لیے جو خواب بھیجا، اس خواب نے آج تک عالم اسلام کے مسلمانوں کو بیدار کیا ہوا ہے۔ ہم ہر بار، ہر بقرعید پر تجدید عہد وفا کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ جی رضا صاحب، کیا فرماتے ہیں تجدید عہد وفا؟ جی دیکھیں، کسی گہری سوچ میں تھے آپ؟ بالکل، ایکچولی میں آپ کی اس بات سے یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنے پیارے مذہب کے ساتھ، کتنے خوبصورت دین کے ساتھ ہمیں وابستہ کیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ جسے دین فطرت جب کہا جاتا ہے نا، تو ویسے ہی نہیں کہہ دیتے، بیسیکلی اس کی اتنی بڑی لاجک ہے دین فطرت کہنے کی۔ اور اگر اس کو جسے کہتے ہیں نا کہ بغیر کسی ڈیپ کیلکولیشن میں جائے بغیر اگر بندہ یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو پورا جو نظام بنایا ہے، اس نظام کے پیچھے جو روح ہے، جو فلسفہ ہے، وہ کیا ہے، تو آپ کو اس کے لیے تھوڑا سا کمپیریزن کرنا پڑے گا اس خوبصورت مذہب کو، اس خوبصورت دین کو دوسرے ادیان کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں نا، تو آپ کو نظر آتا ہے، بلکہ آپ دیگر معاشروں کو بھی دیکھ لیں، جتنے بھی آپ کے اکنامک سسٹم چل رہے ہیں سب کو دیکھ لیں، ان تمام اکنامک سسٹم میں جو ایک خرابی ہے، وہ بنیادی خرابی یہ ہے کہ اس میں پیسے کا جو رخ ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف ہے، وہ غریب سے امیر کی طرف پیسہ جا رہا ہے۔ واہ! اور یہ اتنی بڑی خرابی ہے، اتنی بڑی برائی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ پیسہ امیر سے غریب کی طرف آنا چاہیے۔ ایگزیکٹلی، دیکھیں وہی نا، جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا، تو ہمیں کمپیریزن نظر آ رہا ہے کہ دیگر ادیان میں اور دیگر معاشروں میں، اکنامک سسٹمز میں پیسے کا رخ نیچے سے اوپر کی طرف ہے، اور اس کے رزلٹ کیا ہوتا ہے؟
اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آج دنیا بھر میں امیروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور غریبوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. اور یہ میں آپ کو بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ ایک فیکٹ بتا رہا ہوں, ڈیٹا ڈریون آپ کو میں انفارمیشن دے رہا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں جتنی ویلتھ موجود ہے صرف 1% پاپولیشن جو عمرہ ہے نا ان کے پاس 50% ویلتھ موجود ہے. 1% آف دا پاپولیشن آف دا ورلڈ ہولڈز 50% ویلتھ آف دا گلوب, اور جو باقی 50% ہے وہ 99% لوگوں کے لیے ہے, اور اس میں اگر آپ نیچے غریبوں کی طرف جائیں تو ان کے پاس تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے, میجورٹی وہاں تک پہنچتا ہی نہیں ہے. تو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیسے کا رخ ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف ہے, غریب تر ہوتا ہے اور امیر تر ہو رہا ہے. اب آپ اس کا موازنہ کریں اسلام کے ساتھ تو اسلام نے جو یہ خوبصورت جو ایک نظام دیا ہے, اس نظام کے تحت پیسہ دیا ضرور ہے, لیکن اس پیسہ دینے کے ساتھ ساتھ یہ باور کر دیا کہ یہ پیسہ تمہارا نہیں ہے, اس میں اس غریب کا حق ہے, لہٰذا پیسے کا رخ تمہارا اوپر سے نیچے ہونا چاہیے. اگر تمہارے پاس پیسہ ہے تو تم نے زکوٰۃ بھی نکالنی ہے, اگر تمہارے پاس پیسہ ہے تو تم نے فطرہ بھی نکالنا ہے, تمہارے پاس پیسہ ہے تمہیں عشر بھی نکالنا ہے, اگر پیسہ ہے تمہیں قربانی بھی کرنی ہے, اور اگر پیسہ ہے تو ان سب فرائض کے علاوہ تمہیں نفلی صدقات بھی کرنے ہیں اور پورے سال کرنے ہیں تاکہ تم غریبوں تک وہ اس کا حق پہنچا سکو. مطلب یہ سارے طریقے وہ ہیں کہ کسی طرح غریب کا فائدہ ہو جائے. ایگزیکٹلی بالکل یہی ہے. تو علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ بالکل بڑی اچھی بات ہے کہ دین اسلام نے جو ایک طریقہ کار یہ صدقہ و خیرات کا, دوسروں کی مدد کا, اس کا اصل حقیقی فلسفہ یہی ہے کہ بندہ ان لوگوں کا احساس بھی کرے. اور دین اسلام نے کوئی بھی اگر ایسی عبادت, چاہے وہ قربانی ہو, زکوٰۃ ہو, یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں اس کے باوجود بھی اسے حکم دیا گیا کہ وہ قربانی کرے. آپ دیکھیں صاحب استطاعت, صاحب حیثیت پر قربانی ہے, صاحب استطاعت صاحب حیثیت پر زکوٰۃ ہے, اور اسی طرح فطرہ بھی صاحب استطاعت اور حیثیت پر ہے. یعنی انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے, اس کی اپنی ضروریات پوری ہو رہی ہیں, اس کے علاوہ ایسا مال جو اس نے اپنے بینک بیلنس میں رکھا ہوا ہے وہ اضافی مال ہے. اسلام نے زکوٰۃ بھی اس اضافی مال پر واجب کی ہے, زکوٰۃ اضافی مال پر فرض ہے. یعنی جو ضروریات زندگی کی ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. ہم اپنی ضروریات کے لیے کتنے, آپ گھر بہترین سے بہترین گھر, وہ چاہے لاکھوں کا ہو, کروڑوں کا ہو, اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. اپنے استعمال کی جو چیزیں ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. یعنی اسلام کہتا ہے کہ بندے تیری اپنی ضروریات پوری ہو رہی ہیں, اب تیرے پاس جو مال اضافی ہے جو تیرے استعمال میں نہیں ہے تو اسے غریبوں پر خرچ کر دے. اور یہ خرچ کرنے سے, پھر ہم تمہیں دیں گے, اور یہ خرچ کرنے سے یہ نہ سمجھنا کہ یہ ختم ہو جائے گا, تیری ضروریات تو پوری ہو رہی ہیں. وہ مال جو تو نے رکھا ہوا ہے جب تو غریبوں کو پر خرچ کرے گا, ان کے لیے تو دے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے مال میں اور بڑھوتی اور اضافہ فرمائے گا. تو اسی طرح یہ قربانی بھی دیکھیں, اس میں جو ایک مستحب طریقہ بتایا گیا کہ 3 حصے کیے جائیں. یہ 3 حصے کیوں ہیں؟ اے بندے, یہ جب قربانی کی ہے, اب یہ برکتوں والا گوشت ہے, اس سے خود اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلا. یعنی ایک حصہ, ایک حصہ اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال گھر والوں کے لیے, تاکہ ایک برکت والا دیکھیں کوئی بھی چیز ہو. دوسرا حصہ اپنے جو رشتہ دار ہیں, قرابت دار, ان کے لیے. اور تیسرا حصہ جو ہے وہ مستحق نادار لوگ, فقراء کے لیے. یہ بھی ایک دیکھیے پورا ڈسپلن جو سوال کنندہ ہے, بالکل, جو ایسے لوگ ہیں جن کے ہاں قربانی نہیں ہوئی. اچھا, ہمارے ہاں آج کل ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے قربانی کی, میں نے قربانی کی, میں نے آپ کو دے دیا, آپ نے مجھے دے دیا, برابر ہو گیا, ختم ہو گیا. رشتہ داروں کا, غریبوں کا حصہ کہاں گیا اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. یہ بھی ایک غلط طریقہ کار ہے. آپس میں ایک دوسرے کو تقسیم, ایک دوسرے کو دے دیا, تو جو غریبوں کا حصہ تھا وہ تو بچ گیا نہیں. تو یہ بھی ایک غلط طریقہ کار ہے. خاص طور پر وہ لوگ جن کے ہاں قربانی نہیں ہوئی, ان کا الگ سے ایک حصہ نکالنا چاہیے, ان کے گھروں تک پہنچانا ذمہ داری ہے, اور عزت کے ساتھ پہنچانا چاہیے. یہ بھی دیکھا گیا کہ اگر کوئی مانگنے والا آیا تو اسے تھیلی بھر کے تو دے دی. اب وہ بیچارہ جو اتنی امیدیں لے کر آیا کہ مجھے یہاں سے گوشت ملے گا, اسے تھیلی بھی مل گئی. اب وہ جب گھر پر جا کر اپنی ماں کو دے رہا ہے, اپنے گھر والوں کو دے رہا ہے, اس کے اندر صرف ہڈیاں اور چھیچڑے نکل رہے ہیں. یہ تو ایسا بھی ہوتا ہے معاشرے کے اندر, دینے کے ڈھنگ ہے. تو یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ایک طریقہ کار تھا, بندہ ایک مذاق کر رہا ہے. وہ کیا صدقہ و خیرات کو اس نے گویا ایک مذاق بنا لیا. مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک جانور ذبح ہوا اللہ کی راہ میں, اس کے 3 حصے ہونے چاہیے. ایک حصہ آپ کا, ایک حصہ آپ کے عزیز رشتہ دار قرابت داروں کا, اور تیسرا جو ہے غربا مساکین. بالکل. اور تینوں حصوں میں اسی طرح کہ جس طرح اپنے لیے گوشت اور اپنے لیے ہڈیوں کا جو ایک تناسب رکھا ہے, وہی اپنے رشتہ داروں کے لیے. کوئی باؤنڈیشن ایسی تو نہیں ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ نہیں جی میں نے
یہ ذبح کر دیا ہے جانور، اب یہ پورا سب اللہ کی راہ میں چلا جائے؟ بالکل یہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں پر احساس میں جو لوگ دے رہے ہیں وہ تو پورے کا پورا جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے لیے، تو بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے قربانی کی، بلکہ ایسے بھی لوگ ہیں ایک پورا بڑا جانور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دے دیا، ایک جو ہے اس کے 3 حصے کر لیے، ایسے بھی لوگ ہیں، تو بالکل ایسا کیا جا سکتا ہے۔ جی رضا بھائی دیکھیں اس پورے عمل میں ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور اگر اس کا خیال نہیں رکھا جائے تو یہ جو عبادات کا پورا جو سلسلہ ہے اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے نا، تو وہاں پر کچھ قیودات ایسی ہیں کہ جن سے ہمیں بچنا بہت ضروری ہے۔ مثلا سب سے جو اس میں بڑی چیز ہے نا وہ ہے ریاکاری، کہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ میں کام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے طور پر کر رہا ہوں، دنیا والوں کو خوش کرنا میرا مقصود نہیں ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ میں محلے میں بتا سکوں کہ جی چودھری صاحب کے گھر پہ جو ہے اتنا بڑا بیل آیا ہے، 6 فٹ کا بیل آیا ہے، اور پورے محلے میں ایک شوشہ ہو جائے۔ وہ اگر جانور آپ کا کھڑا ہوا ہے اور کوئی تعریف کر لیتا ہے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں بھی ایک ٹرینڈ یہ ہو گیا ہے کہ اس کو باقاعدہ اس کی ترویج کی جاتی ہے، اس کی تشہیر کی جاتی ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ تعریف کریں۔ جب تک تعریف نہیں کریں گے اور دل مطلب کوئی آگے بتائے گا، جب تک کہ کہے گا نہیں بھائی بہت زبردست جانور لیا، کیا جانور ہے آپ کا، تو یہ بنیادی طور پر تعریف ہے سننے کے لیے، تعریف ہے سننے کے لیے۔ تو اصل جو مقصد ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اور اس میں علامہ صاحب میری اس بات کی ضرور تائید کریں گے کہ اس حوالے سے ایک بڑی طویل حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بروز حشر چند لوگوں کو پیش کیا گیا، جن میں شہید بھی تھے، جن میں وہ بھی تھے جو کہ قاری تھے، جن میں وہ بھی تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مال راہ میں خرچ کرتے تھے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے کیا کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے فلاں کام کیا ہے، ہم نے یا اللہ تیری راہ میں خرچ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے خرچ نہیں کیا کہ تم مجھے راضی کر سکو، تم نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ تمہیں لوگ سخی کہیں، اور حکم ہوا کہ انہیں جہنم میں لے جایا جائے۔ تو یہ صرف ہم یہ سوچیں کہ یہ ہم اس عمل کو اگر ضائع کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم بالکل ریاکاری کریں، پھر ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل مقصد تو ضائع کرنا ہے ہی نہیں نا۔ اصل تو مقصد یہ ہے کہ اگر ہم پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، اس میں مال بھی خرچ ہو رہا ہے، اس میں جان بھی خرچ ہو رہی ہے، تو پھر مقصود تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو اس قبولیت کے لیے اس چیز کو اگر ہم کسی طرح سے اگر ہم اوائڈ کر سکیں کہ ریاکاری نہ آئے، اور دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم دکھاوا نہ ہو، مطلب ہمارا اپنا مقصد نہ ہو۔ ہاں دل میں یہ ہوتا ہے کہ چلے جی کوئی اچھا جانور لے کر آئے تو کوئی تعریف کر دے، لیکن صرف یہی مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ جی تعریف ہوگی تو میرے لیے کام قبول ہوگا۔ جناب بالکل قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشاد فرمایا گیا لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والعزا، ماشاءاللہ، کہ تم اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، یعنی ان کے اجر و ثواب کو ختم نہ کرو، احسان جتلا کر اور اذیت دے کر، یعنی احسان جتلا کر اور اذیت دے کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، کہ آپ کسی کو اگر گوشت بھی دے رہے ہیں جتلا کر اور اذیت دے کر، اچھا یعنی کسی کو گوشت دے رہے ہیں تو اس کو حقیر جانتے استغفر ہوئے اللہ، یہ گویا مدد نہیں کر رہے بلکہ اس کا ثواب کو ضائع کر دیا، یا جتلا کر اپنی واہ واہ کرا کہ دیکھو ہم نے تمہیں دیا ہے، یہ ہمارا تم پر بہت بڑا احسان ہے۔ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر آج عزت دی ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کسی غریب کی مدد ہو رہی ہے، یہ رب تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو ویسے بھی بالکل کبھی کسی کی نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے، بے شک بے شک بہت گناہ ہے۔ بے شک جی تو احسان جتلا کر، اور آج کل ہمارے ہاں یہ بھی ہے، ابھی جو ہم بات اسی بات کر رہے تھے کہ اگر کسی کی مدد بھی کی جائے تو اس طرح کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، وہ اپنے آپ کو بالکل ڈیگریڈ محسوس نہ کرے، وہ اپنے آپ کو بالکل ایسا محسوس نہ کرے کہ واقعی میں تو بہت زیادہ مفلس ہوں اور یہاں پر آ کر میری عزت تک ختم کر دی گئی، ایسا نہ ہو، بلکہ جب بھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اس طرح دے جسے کہا گیا نا کہ جب دایاں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ واہ واہ واہ، تو یہ ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے لیے ہم ان غریبوں کی مدد کر رہے ہیں تو لوگوں کی طرف سے دکھاوا ریاکاری بھی نہ ہو، اور ساتھ ساتھ ان کی مدد اس طرح کی جائے کہ وہ واقعی خوش ہو جائیں کہ ہماری عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوئی، ہماری عزت ہمارے وقار کو بھی برقرار رکھا گیا، اور ہمیں جو اس طرح ہماری مدد کی گئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، کہا ہے نا کسی نے کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ بس ہر ایک کو لوٹ کر اپنے رب کی جانب تو جانا ہے، اور نہیں معلوم
کون سے معاملات زندگی ایسے ہوں کہ جہاں پر انسان بخش دیا جائے کہ پروردگار رحیم ہے، کریم ہے. اللہ نے جو رحمت نازل فرمائی ہے اولاد آدم پر، اولاد آدم ان نعمتوں اور برکتوں سے کبھی بھی روگردانی نہیں کر سکتی. میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں اس موڑ پر، اس لمحے، کہ زندگی میں کسی غریب کو دی ہوئی خوشیاں انسان کو اپنے اندرونی طور پر باغ و بہار کر دیتی ہیں، اور کسی غریب کو تانے دینا، کسی غریب کو حقارت سے جھاڑ دینا انتہائی گناہ عظیم کے زمرے میں آتا ہے. ہم چاہتے ہیں حافظ علی احمد ہاشمی موجود ہیں، مسکرا کے کون سا کلام آپ نے یاد کیا اس وقت، یہ بتائیے. میں انشاءاللہ موقع کی مناسبت میں پیش کر رہا ہوں. شاعر فرماتے ہیں: زہر مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا. زہر مقدر حضور حق سے ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا. ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا. زہر مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا. جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا مقام آیا. ماشاءاللہ، اور یہ زبردست. علی احمد ہاشمی، ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت پڑھا ہے. ناظرین محترم، ہماری احساس کی یہ براہ راست نشریات جاری و ساری ہیں. ان نشریات میں ہمارے ساتھ ملک کے مقتدر شخصیات موجود ہوتی ہیں کہ جو اپنے اپنے جائزے پیش کر رہے ہیں. ہم ایک بار پھر آپ سب کو یاد دلاتے چلیں کہ ناظرین اب ایک یوم درمیان میں رہ گیا ہے اور اس کے بعد عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے بھی اللہ کی راہ میں ذبیحے پیش کیے جائیں، قربانی کے جانور پیش کیے جائیں اللہ کی خوشنودی کی خاطر، تو اس معاملے میں اب سوچنے کی دیر نہ کیجیے، بلکہ فوری طور پر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ہمارے ٹیلی فون نمبر جو آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہے ہیں، ان نمبرز میں سے کسی کو بھی فون کر کے آپ اپنے جانور بک کر سکتے ہیں. ناظرین محترم، ہمارے اسٹوڈیوز کی ہاٹ لائنز بھی کھلی ہوئی ہیں. اگر آپ چاہیں تو کہیں کوئی درمیان میں معاملہ درپیش ہو تو آپ ہم سے اس اسٹوڈیوز کی لائن پر بھی بات کر سکتے ہیں. ہمارے کنٹرول روم کے لوگ آپ کے ٹیلی فون کالز کا انتظار کر رہے ہیں. ہم ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ اس بار بھی سالہ گزشتہ کی طرح اس بار بھی پاکستان میں، انڈیا میں اور جموں کشمیر میں قربانی کے سلسلے جاری ہوں گے، پہلے دن، دوسرے دن اور عید کے تیسرے دن سے. ناظرین محترم، میں آپ کو یو ایس کی تفصیلات بیان کر رہا تھا اور اب میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ لنڈن میں جو لوگ ہمارے رہتے ہیں، جو لنڈن یا اس کے گرد و نواح میں رہتے ہیں اور وہ اپنی جانب سے قربانی پیش کرنا چاہتے ہیں، اگر تو پاکستان، انڈیا اور جموں کشمیر میں ان کی
जानिब से भी पेश की जाने वाली कुर्बानियों का सिलसिला जारी होगा। मुकम्मल गाय की कीमत है 455 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यानी 455 बरतानवी पाउंड एक मुकम्मल गाय की कीमत। गाय में हिस्सा 65 बरतानवी पाउंड और 135 बरतानवी पाउंड का एक बकरा, उसकी कीमत मुतय्यन की गई है। इंडिया में अगर आप कुर्बानी पेश करना चाहते हैं 175 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड मुकम्मल गाय की कीमत। गाय में हिस्सा है सिर्फ और सिर्फ 25 पाउंड का। बकरे की कीमत बनती है 120 पाउंड। और बरतानिया ही में रहने वाले हमारे जो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात हैं, वो अगर आज़ाद जम्मू कश्मीर में ये कुर्बानी पेश करना चाहते हैं तो एक मुकम्मल गाय की कीमत बनती है 455 पाउंड, 455 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। 65 पाउंड में गाय का एक हिस्सा है और 150 यानी 150 पाउंड में एक भेड़ की कीमत है जो आपको अदा करके ये ख़रीदना होगा। मैं एक बार फिर आपको बताता चलूँ कि ये कुर्बानियाँ कहाँ कहाँ पेश की जा रही हैं। झारखंड हिंदुस्तान में, मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इन चार जगहों पर ये कुर्बानी के सिलसिले जारी होंगे ईद के पहले दिन से, यानी झारखंड, मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। और इनके बाद जम्मू कश्मीर में जिन जगहों पर कुर्बानी के सिलसिले जारी होंगे वो है कपवाड़ा, श्रीनगर, बांडीपुरा, बडगाम और बारामूला। नाज़रीन मोहतरम, ये तमाम तफसीलात हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं कि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए कि हमने हर चीज़ आपको बता दी है, कहीं कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। अब एक चीज़ जो रह गई है वो ये है कि जब से हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, जब से ये गुफ्तगू जारी सारी है, हम एक ही बात कर रहे हैं कि साहिब हैसियत लोगों को चाहिए कि गरीबों की मदद करें, गरीबों की दिलजोई हो। और नाज़रीन देखिए, सच बात यह है, अगर हम सोचें तो ये बात बेऐन ही बिल्कुल सही है कि नहीं मालूम परवरदिगार आलम किस किस के पास किस किस का रिज़्क़ उतारता है। फ़ैसला हमें करना है कि हम किन की मदद करते हैं, किन लोगों की दिलजोई करते हैं, और ये सब कुछ अल्लाह की खुशनुदी की खातिर है। जी जनाब अली, अल्लाह ताला की खुशनुदी की खातिर। देखिए, कोई भी अमल इंसान करता है उसका मतवाय नज़र यही होता है अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करना। और ख़ास तौर पर इस मौके पर, ईद उल अज़हा के मौके पर, तो हमें कुर्बानी के जानवर को ख़रीदने से लेकर ज़िबह करने तक हर मामले में अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशनुदी को मलूज़ खातिर रखना ये ज़रूरी है। ठीक है। और इसके लिए हमें ये भी देखना चाहिए कि हम हुकूकुल्लाह अदा करने के लिए जा रहे हैं। वाह वाह उसके साथ साथ हुकूकुल इबाद पर ख़ास तौर पर हमारी निगाह होनी चाहिए। आप देखिए, इंसान को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया, लेकिन साथ में ये भी फरमाया गया कि वो रास्ते में नमाज ना पढ़े, जो लोगों की गुजरगाह है उसमें नमाज ना पढ़े। ये जायज़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, रास्ते में नमाज पढ़ने से मना किया गया, मना है। बिल्कुल इसी तरह हमें कुर्बानी के मामले में बहुत सारी चीज़ों को देखना ज़रूरी है। ठीक है कि अगर हम जानवर लेकर आए और हमने उसको मेन बिल्कुल गली में इस तरह बांध दिया कि आने जाने वालों की जगह बिल्कुल बंद हो गई, या हमने एक जानवर खड़ा करके वहाँ पर टेंट लगाकर पूरी गली को बंद कर दिया, परेशानी शुरू हो गई लोगों को। ये लोगों के हमने हक को मारा है। एक इबादत की खातिर हम हुकूकुल इबाद को पामाल करें, इससे हम हकीकी जो इबादत का लुत्फ़ है वो हासिल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें ये भी देखना चाहिए, अगर हम अपनी इबादत को कबूलियत के दर्जे पर पहुंचाना चाहते हैं तो हमें उस इबादत के साथ साथ जितने उसके लवाजमात हैं हुकूकुल इबादत के हवाले से, वो मलूज़ खातिर रखना ज़रूरी है। हर मामले में देखें, ये चाहे वो रास्ते में जानवर बांधने की बात हो या हमारे उस या कुर्बानी करने के बाद उनकी जो आलाइशें हैं वो जगह जगह बिखरा
کرا دی جائیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ صفائی ستھرائی، دین اسلام تو ہمارا ایک پاکیزہ مذہب ہے، اور اسلام نے تو طہارت، پاکیزگی کس قدر زیادہ اہمیت دی ہے۔ الطہور شطر الایمان، طہارت کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا کہ ایک بندہ مومن، اسلام کا ماننے والا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، وہ نہ صرف اپنی ذات کو صاف ستھرا رکھتا ہے بلکہ جس جگہ رہتا ہے اس جگہ کو بھی صاف ستھرا رکھتا ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے، ان کے بال جو ہے مٹی سے آلودہ تھے، پراگندہ تھے، بالکل کپڑے بھی ان کے ایسے تھے کہ وہ مٹی سے آلودہ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے تم اپنے بالوں کو آراستہ کر سکو، کوئی ایسی چیز جس سے تم اپنے چہرے کو صاف کر سکو، اور کوئی ایسے صاف لباس تمہارے پاس نہیں؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت موجود ہے۔ تو اب جو جملہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمتیں اس کے بندوں پر ظاہر ہوں۔ واہ واہ واہ، یعنی اللہ نے نعمت دی ہے تو اس نعمت کا اظہار ہو، اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے، بالکل اظہار ہو۔ ایک ہوتا ہے دکھاوا اور ایک ہوتا ہے اظہار، دونوں میں فرق ہے۔ بندے کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار ضرور ہونا چاہیے، دکھاوا ریاکاری نہ ہو، لیکن جب اللہ نے دیا ہے تو بہترین لباس پہنے، وہ اللہ نے دیا ہے تو بہترین سے بہترین مال وہ خرچ کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو واضح طور پر فرمایا کہ سب سے بہترین قربانی وہ ہے جو فربا جانور ہو، خوبصورت جانور ہو، جس میں مال زیادہ خرچ کیا جائے۔ جی جناب۔ دیکھیں یہ جو قربانی کا جو پورا ایک فلسفہ ہے نا، پوری جو عبادت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی ہم پر نافذ کی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ جی، ایک تو خالص بدنی عبادت ہے، خالی بدنی عبادت، جس میں ہمارا اپنا بدن، مطلب نماز ہے، یہ بدنی عبادت ہے، روزہ ہے، یہ بدنی عبادت ہے کہ اس میں صرف اور صرف ہمیں حکم ہے کہ یہ عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات آتی ہے مالی عبادت، زکوٰۃ ہو گئی، یہ خالصتاً مالی عبادت ہے، مال سے لیکن قربانی کا عمل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جس میں مالی اور بدنی دونوں شامل ہو جاتی ہیں، کہ اس میں آپ نے مال بھی خرچ کرنا ہے اور اس مال کو خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ ایفرٹ بھی کرنا ہے کہ آپ نے جانور کا انتخاب کرنا ہے، جانور کو لانا ہے، ڈھونڈنا ہے، اس کو تیار کرنا ہے۔ مطلب یہ آج کل بہت آسان ہو گیا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ فلاں جگہ پر دے دیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یقیناً قبول ہو جائے گا اگر آپ کی نیت صحیح ہو، لیکن اس کی افضلیت یہ ہے کہ خود جانور کو لایا جائے، خود، بلکہ حکم تو یہ کہ اسے پالا جائے تاکہ انسیت ہو جائے، اپنی انسیت والی چیز کو جو ہے وہ تو قربان کیا جائے، تو آپ کو پھر دل میں ہوگا کہ یار یہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ مجھے محبت ہو گئی تھی۔ تو یہ جو خالصتاً جو مالی عبادات ہیں، ان مالی عبادات کو کرنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان مالی عبادات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر فرض کیا کیوں۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ویسے تو ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اب ضروری نہیں کہ ہمیں ہر حکمت سمجھ میں بھی آئے، کچھ حکمتیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آ سکتی، لیکن وہ پھر ہمیں اطاعت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر ہم حج پر اب ماشاءاللہ فرزندان توحید جو ہیں وہ حج کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، وہاں پر بہت سی چیزیں ایسی ہیں، بہت سے عمل ایسے ہیں جو ان کی سمجھ میں نہ بھی آئے کہ میں کیوں یہ عمل کر رہا ہوں، کہ میں مینا جا رہا ہوں، مینا سے عرفات جا رہا ہوں، عرفات سے مزدلفہ جا رہا ہوں، یہ پورا ایک آپ دیکھیں دیوانگی ہے، لیکن اس کے پیچھے سے ایک حکم ہے، وہ ہے اطاعت کا۔ تو یہ تو ایک تو وہ تو الگ چیز ہو گئی، لیکن جہاں پر ہم مالی عبادت کی بات کرتے ہیں نا، تو مالی عبادات کو کہ اس کا بینیفٹ کیا ہے، میں یہاں پر ایک مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت ضرور پیش کروں گا کہ جس سے میں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ مالی عبادات جو ہم پر فرض کیے ہیں نا، اس کے پیچھے مقصدیت کیا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک یہودی سونار تھا جس کے پاس ایک مسلمان کاریگر کام کرتا تھا جو بہت ماہر تھا اور وہ ہیرے ایسے تراشتا تھا کہ اس جیسا ماہر پورے علاقے میں کوئی نہ تھا، اور ہیرے تراشنا ہی سب سے بڑا کام۔ تو وہ لیکن جو یہودی سیٹ تھا، سونار تھا، وہ اسے اس کا معاوضہ بھی صحیح نہیں دیتا اور اس کے ساتھ سلوک بھی اچھا نہیں کرتا تھا۔ بہرحال معاملہ چلتا رہا، وہ اس کے پاس کام کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ جب اس کی بیٹی کی شادی کا وقت آیا۔ اب وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اسے مال کی ضرورت تھی، تو وہ اس یہودی سونار کی طرف گیا اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ قرض چاہیے۔ اس یہودی سونار نے منع کر دیا کہ نہیں جی میں قرض نہیں دے سکتا۔ اب وہ شخص گھر پر آیا، اور گھر پر آیا تو ظاہر جیسے بیگمات کی عادت ہوتی ہے، وہ
خوب क्या हुआ, ले आए? सलवातें सुनी। सलवातें सुनकर बेचारा उदास होकर रात सोया, तो उसे नींद भी नहीं आई, अगले दिन नहीं जा पाया। जब वो अगले दिन नहीं गया तो यहूदी सुनार ने उसको बुला लिया कि क्या हो गया, क्योंकि वो उसकी ज़रूरत थी। बहरहाल वो जब गया तो उसने एक पोटली उसके हाथ में थी, उस कारीगर के हाथ में, और उस पोटली उसने उस यहूदी सुनार को दी। जब उसने खोला तो उसमें एक हीरा था। उसने कहा कि सेठ ये मेरा ख़ानदानी हीरा है, मैं इसे बेच नहीं सकता, लेकिन अगर ये हीरा रख कर आप मुझे कुछ उधार रकम दे दें तो मैं इंशाअल्लाह ताला शादी के बाद लौटा दूंगा। उसके बाद समझ में आ गई, उसने वो हीरा जो है वो अपने पास रखा और उस रकम उसे उधार दे दी। वो शख्स ने उस रकम से अपनी बेटी की शादी की। शादी के बाद पैसा जमा करता रहा और जब आखिरी किस्त अदा की तो अदा करने के बाद उसने उस यहूदी सुनार से कहा कि मेरा हीरा वापस कर दें। उसने वो हीरा निकाल के उसे वापस किया। वो हीरा उसने उठाया और पानी में जब डाला उसे, तो वो जो हीरा था वो घुल गया। अब वो सुनार हैरान कि ये क्या हुआ। उसने कहा ये मिस्री की डली थी जिसे मैंने अपनी महारत से इसे मैंने हीरे का तराश कर इसे मैंने तुम्हारी, कि तुम जैसा माहिर सुनार भी इसे नहीं पहचान सका। मेरी ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें उधार के लिए बात की थी लेकिन तुमने नहीं माना, लिहाजा मुझे ये गलत काम करना पड़ा। मैं चाहता तो मैं ये रकम लेकर भाग जाता, लेकिन मैं मुसलमान हूँ, लिहाजा मैं गया नहीं। मैं आपके पास ये रकम वापस लेकर आया हूँ, लेकिन चूंकि आपने मेरी मदद उस वक्त नहीं की थी, इसलिए मैं ये नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ। मौलाना रूम फरमाते हैं और ये इस हिकायत से दर्द फरमाते हैं फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़रूरतमंदों की मदद करने का हुक्म दिया है ताकि माशरे से बुराइयां ख़त्म हो सकें। वाह 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 वाह, ये इतना खूबसूरत दर्स है कि अगर ये हम समझ जाएं कि हम अगर आज माशरे में बेरा रवी, आज माशरे में ये चोरी चकारी, इसकी एक बड़ी वजह गुर्बत है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि किसी को अपना हक नहीं मिलता, वो कहता है मैं छीन लेता हूँ। लिहाजा अगर उसे माल दिया जाए सही तरीकों से, उस तक वो ज़कात की रकम सही पहुँचाई जाए, उस तक चैरिटी पहुँचाई जाए, तो बहुत सी बुराइयाँ जो है वो ख़त्म हो सकती हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा अहम ज़रिया भी है हमारे माशरे से बुराइयों को ख़त्म करने का। और इस्लाम का एक मकसद भी यही है, सदका व खैरात का, कि गरीबों का उनको हक मिले, गरीबों का हक उन तक पहुँचे। और ये सारी इबादत जो माली इबादत है उसका बड़ा मकसद यही है। अच्छा, उसमें हमारे लिए पाकीज़गी होती है। जैसे एक शख्स अगर वो ज़कात निकालता है तो उसको ज़कात को हमारे लिए माल का मेल करार दिया, कि जिस तरह माल के अंदर कोई मेल गंदगी होती है, जब उसको दूर कर दिया जाए तो अब वो माल सुथरा और उजला हो जाता है, पाकीज़ा हो जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो बिल्कुल ज़कात इसी तरह है कि हमारे माल में से जो ऐसी चीज़, यानी गोया दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ समझ लें कि माल में जो बढ़ोती थी वो रुक गई, बरकत रुक गई। जैसे ही ज़कात निकाली अब उसमें बरकत होना शुरू हो गई। और अब ये जो माल गरीब तक पहुँचा है, गरीब के पास जो ये माल पहुँचाई, इसको हौसला देगा, उसको आगे बढ़ने के लिए सहारा देगा कि जब मेरे पास कुछ मौजूद है तो आज मेरे पास ये मौजूद है, मैं इसके ज़रिए मेहनत करूं, कोशिश करूं और मैं कल दूसरे का सहारा बन सकूं। ठीक है। इस्लाम का मकसद ही यही है कि आप जब दूसरों का सहारा बनेंगे, आज अल्लाह ने माल दिया है, आप किसी का सहारा बने, वो जब मजबूत होगा वो किसी और का सहारा बनेगा। इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता माशरे से गुर्बत भी ख़त्म होगी, ज़माने के अंदर से माशरे के अंदर से खुशहाली आएगी। और जितनी इस्लाम की माली इबादत है, इसका बुनियादी फ़लसफ़ा यही है कि इस गुर्बत को ख़त्म करना और जो हक़ है वो लोगों तक पहुँचा देना। जो हक़ है वो मुस्तहिकीन तक पहुँचा देना। नाज़रीन मोहतरम, हमारी ये ट्रांसमिशन जारी और सारी है और इस ट्रांसमिशन में, इन बराह रास्त नशियात में हम यही गुफ्तगू कर रहे हैं कि खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के अहकामात की पासदारी ही हमारी ज़िंदगी की जिला बख्शने का सबब है। ज़िंदगी को अगर ज़िंदगी समझ कर गुजारना चाहते हैं तो हमें और आपको मिलकर ही काम ज़रूर करना होगा कि अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र भी अदा करें और अल्लाह की दी हुई नेमतों को उनके गरीबों तक भी पहुँचाएँ। क्योंकि देखिए, ज़िंदगी में एक बात तो ज़रूर मलूज़ ख़ातिर रखना है कि इंसान ने जो कुछ हासिल किया है रब से, वो है तो सब कुछ उसी का, लेकिन उसने मुख्तार हमें और आपको बना दिया। और फिर उस मुख्तार कारी में हम ये भूल जाते हैं कि हम इसके मालिक नहीं हैं,
बल्कि हम इसके ज़िम्मेदार हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या है कि ज़िंदगी को इंसान उस निगाह से नहीं देखता कि जिस निगाह से हमें ज़िंदगी देखनी चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी क्या किसी मुफलिस की क़बा है जिसमें, ज़िंदगी क्या किसी मुफलिस की क़बा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पेवंद लगे जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हम इसी गुर्बत को ख़त्म करना चाहते हैं और उन गरीबों की दिलजोई चाहते हैं कि जो लोग हमारी और आपकी जानिब मुंतज़िर निगाहों से देखते हैं और फिर एहसास हमारे और आपके दरमियान एक प्लेटफॉर्म मौजूद है कि आप जिसको रकम देते हैं, जिसके लिए आप अपने ज़कात देते हैं, जिनके कुर्बानी की इज्तिमाई कुर्बानियों के ये सिलसिले जारी हैं, आपको नहीं मालूम कि आपकी भेजी हुई रकूमात किन के पास पहुंची हैं गोश्त की सूरत में, और जिनके पास ये गोश्त पहुंच रहा है वो नहीं जानते कि ये किसने हम तक भेजा है। लेकिन याद रखने की बात है कि खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर तो हर लम्हे का जानने वाला है, वो बेहतर चाहता है और वही जानता है कि क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। और हाँ, जब तक हम वापस ना आएँ इंतज़ार कीजिएगा। ला